تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس کا آج کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے دلی سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، گھر میں تراویح کی نماز ہونی ہو تو داڑھی منڈانے والے حافظ اور داڑھی نہ منڈانے والے بارش غیر حافظ جو صرف ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہو، ان میں سے کس کو امام بنانا چاہیے؟ برائے مہربانی جواب دے، این نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد فاروق صاحب دلی سے۔ جی بھائی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ اس سوال کو آپ تھوڑا میں تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، جواب پہلے سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو، پہلی بات، یعنی تو داڑھی تو ایک مشت سے کم ہے لیکن پورا کاٹا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ کاٹا ہوا ہے یا مشین مارا ہوا ہے؟ ایک مشت سے کم ہے یا نہیں تو وہ ایک مشت سے کم تو ہے ہی لیکن پوری کٹی ہوئی ہے، یعنی تو پورا منڈایا ہوا ہے۔ تو بہرحال جس آدمی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہوتی ہو تو اس آدمی کی اقتداء میں نماز پڑھنا اور اس کا امامت کرنا دونوں مکروہ تحریمی ہے۔ تو بہرحال اس کو امامت بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ دیکھیں امامت ایک بڑا منصب ہے، بہت ذمہ داری کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، تو بڑی ذمہ داری کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی داڑھی منڈا ہوا ہو تو اس آدمی کو امامت نہیں کروانا چاہیے اور اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کا پابند اگر کوئی امام آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو پھر آخری درجہ یہ کرے کہ کیونکہ تراویح کے اندر دو باتیں ہیں، کیونکہ تراویح کے اندر دو سنتیں ہیں، ایک ہے مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ دوسری چیز کہ پورا قرآن مجید مکمل پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کہیں آپ کو پورا قرآن مجید سنانے والا حافظ قرآن نہیں مل پا رہا ہے تو پھر آخری درجہ آپ کے لیے یہ ہے کہ بھئی مکمل آپ 20 رکعت تراویح غیر حافظ جو آدمی مکمل طور پر صحیح قرآن شریف پڑھتا ہو اور حروف کی ادائیگی جو کچھ بھی ہے صحیح طریقے سے کرتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کی اقتداء میں نماز پڑھنا، اس حافظ قرآن سے اس آدمی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے اور یہ چیز ضروری بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اس کی اقتداء چھوڑ کر آپ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو پھر مکروہ تحریمی ہوگی، تو ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ آج کل یہ عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ عمومی طور پر تو یہ ہے کہ بھئی جیسے شعبان یا رجب کا مہینہ آ گیا تو بعض حفاظ تو پورے سال تو داڑھی کاٹتے ہی ہیں، بعض حفاظ کہنا عمومی بات نہیں، جیسے رجب کا چاند دکھ گیا تو پھر وہ اپنی داڑھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صرف اس لیے کہ بھی تراویح سنایا جائے، تو پھر اس لیے ایسے حفاظ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ اپنے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، آپ مکمل داڑھی رکھیں، داڑھی کو کھیل کود کا مذاق نہ بنائیں۔ داڑھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ایک مجھ داڑھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس سے موجود ہے۔ تو بہرحال ایک مجھ سے کم داڑھی جو آدمی کاٹا ہے تو پھر ایسے آدمی کو اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی فاسق ہے، تو فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اور فاسق کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر جرت پیدا کرے، یعنی لوگوں کو اس گناہ پر جرت مندی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پھرتا پھرے، تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ فاسق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فاجر تو یہ کہ گناہ کرنے والا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن فاسق جو ہوتا ہے وہ خود بھی گناہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے، تو فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے اور فاسق اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے تراویح کا مسئلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بھئی پہلی بات تو ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن بنانے کی کوششیں کریں، اپنے گھروں کے اندر حفاظ
اپنے بچوں کو حافظ بنائے، ڈاکٹر بنائے، جو کچھ بنانا بنائے، لیکن حافظ قرآن بھی اپنے بچوں کو بنائے، تو اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ کسی بھائی نے اسی طرح ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب ایک حدیث کے سلسلے میں آپ سے ہمیں تحقیق تھی۔ جی، سوال یہ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے میں نے ایک حدیث سنی ہے۔ حدیث اس طرح تھی کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 مرتبہ رحمت کی نگاہیں دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے، یعنی تو جہاد کے لیے، دونوں باتیں۔ تو بہرحال بھائی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، اور آج کل تو اس طرح کے بے دھڑک موضوع روایت تو چلتی ہی ہے۔ تو بہرحال جو حدیث آپ نے مجھے پیش کی ہے یہ حدیث غیر معتبر ہے، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور میں بھی جماعت میں وقت لگایا ہوں، میں بھی جماعت ہی کا ہوں، میں نے بھی کئی جماعت کی ساتھیوں سے اور جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان سے اس حدیث کو میں نے سنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا تو پھر اللہ اسے تبلیغ کے لیے قبول کر لے۔ دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دین کے اندر جو فضائل ہیں آپ اسی پر دین پر باقی رکھیں، منمانی میں آ کر کے کسی بھی اپنے کام کو لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے غیر ثابت شدہ روایت کو، غیر ثابت شدہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت آ جائے، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ لوگ اس سے بجائے متوجہ ہونے کے آگے چل کے آپ سے وہ بد ذہن ہوں گے، کیونکہ کئی مرتبہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ کئی جماعت کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے بڑے بڑے جو امیر صاحب ہوتے ہیں، بھئی جو بڑے قسم کے، مطلب یہ ہے کہ جو علماء سے رابطہ رکھیں، ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو بزرگوں کے مشورے سے چلتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ من دھڑک اپنی منمانی کے طور پر اپنے خواہشات کے طور پر دین کو تبلیغ کے کام کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو تبلیغ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو اپنی منمانی کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے تبلیغ کے کام کے اندر مخلصین چلے گئے اور متکبرین آ گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس کام کے اندر مخلص چلے جائے، جس کام کے اندر مخلصین چلے جائے، اور جس کام کے اندر متکبرین اور دکھلانے والے، جس کام کے اندر عہدیداری والے آ جائیں، وہ کام کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک بڑی نقطے کی بات مجھے پسند آئی، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی آج دعوت و تبلیغ کے اندر بھی یہی چیز ہمیں نظر آ رہی، غیر ثابت شدہ روایتیں، اور جو اپنے امیروں سے سنے ہوئے وہ، اور امیر صاحب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے جو چاہے وہ لگا دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے کہا، ہاں فلاں حدیث میں کہا، حالانکہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آج کل تو ایسے دعوت و تبلیغ کے اندر باتیں چل پڑی ہیں، تو اس لیے دارالعلوم دیوبند سے ایک چارٹ نکلا ہے جو بے اصولی پر، یعنی غیر ثابت شدہ باتیں دعوت و تبلیغ کے اندر جو چل پڑی ہیں، کم از کم 100 کے قریب ایسے باتیں ہیں جو غیر ثابت شدہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے اندر چلی ہوئی ہیں۔ یہ جو عمرہ ہیں جو بزرگوں کے مشورے سے نہیں چلتے، اپنی منمانی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی من دھڑک بے دھڑک بنائے باتیں ہیں جو آج دعوت و تبلیغ کے اندر لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی ان کے متبعین بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اسی طرح میرے سامنے ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ یہی روایت جو غیر ثابت شدہ روایت ہے کسی ساتھی نے بیان کیا، میں نے کہا کہ بھئی یہ غیر ثابت شدہ روایت ہے، یہ غلط ہے، آپ کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں پڑھے ہیں، آپ نے مدرسے کے اندر جو وقت تو لگایا ہے لیکن آپ نے تبلیغ کو نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے آپ تبلیغ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے امیر صاحب نے جو کہا ہے وہ بات صحیح ہے، اور امیر صاحب کی جو بات ہے وہ مہر لگی ہوئی بات ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے اس طرح کی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ چیزیں ختم کریں۔ اس کے باوجود اس نے ہٹ درمی پر ہی لگا ہوا، کہا کہ امیر صاحب نے جو کہا وہی صحیح ہے، اور جو امیر صاحب سے بات سے ہٹا وہ منکر ہے اور وہ مرتد ہے، یہاں تک بات آ گئی۔ تو بہرحال میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی یہاں سے ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ بزرگوں کے مشورے سے چلیں، علماء کے مشورے سے چلیں، آپ باقی رہیں گے۔ اگر آپ منمانی کے طور پر عہدیداری کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے
عہدے کے لیے چلیں گے، خدا کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی آپ رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، کیونکہ دین کے اندر جتنا آدمی جھوٹا بن کر چلتا ہے اللہ اسے باقی رکھیں گے۔ اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی یہی چیز ہے، جیسا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کے اندر آدمی کو چھوٹا بن کر چلنا یہ پائیدار چیز باقی رکھے گی۔ اگر جو آدمی بڑا بننے کی خواہش پر رہے گا وہ آدمی فوراً نیچے گرے گا۔ تو اس لیے میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ علماء کا، بزرگوں کا، اور جو علماء جو صحیح بات بتائے اس کو آپ لیں، ہٹ درمی پر نہ رہیں۔ جیسا کہ آج کل شورا ہے اور یہ نظام الدین کا مسئلہ جو چلا ہوا ہے، اسی لیے چلا ہوا ہے۔ نظام الدین کا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھئی مولانا سعد صاحب اگر غیر ثابت شدہ باتیں نہ کرتے تو پھر دو پارٹیاں نہ بنتی۔ کئی مرتبہ ان کو ہمارے بزرگوں نے بھی سمجھا، جیسا کہ مولانا ابراہیم دولہ صاحب ہیں، اللہ ان بزرگوں کی عمر میں برکت دے، جیسا کہ احمد لاٹ صاحب ہیں، مولانا اسماعیل گودرا صاحب ہیں، اس طرح جتنے بھی اللہ بزرگان دین اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تو انہوں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا کہ مولانا اس طرح نہ کرے۔ اب دعوت و تبلیغ اور جڑا، اور اسی طرح دارالعلوم سے بھی ان کو کئی مرتبہ آگاہی آئی کہ بھئی اس طرح کی چیزیں نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اپنی منمانی پر چلیں، جس کی وجہ سے آج یہ دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ نظام الدین والوں کے اندر حد درمی زیادہ ہے، یہ میں جو تجربہ میں بتا رہا ہوں، حد درمی زیادہ ہے، ماننے کی صفت نہیں ہوتی، منوانے کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی کے اندر ماننے کی نہیں بلکہ منوانے کی صفت ہوتی ہے تو آدمی آگے چلتا نہیں، وہ آدمی جلدی گر جاتا ہے، اور جو آدمی ماننے کی صفات لے کر چلتا ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ دعوت کا کام کا مقصد یہ ہے کہ بھی مان کر چلو، سن کر عمل کرو، اور سن کر بھی یہ نہیں کہ ہر ایرا گرا نتو گرا اٹھ کر کہے اس کی بات کو آپ مان لیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمرہ کی جو امیر صاحب آج کل جو بنے ہوئے ہیں، فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، فلاں امیر صاحب، یہ امیر صاحب کی متبعین آپ بنے، لیکن یہ معتقد نہ بنے ان کے، آپ ان کی بات کو مانیں لیکن معتقد نہ بنے۔ معتقد آپ اپنے بزرگوں کے بنے، علماء کے بنے، جو آپ کو صحیح رہبری کرتے آپ ان کے معتقد بنے۔ جو دعوت و تبلیغ کے اندر بھی بعض علماء ایسے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، لیکن لگ کر وہ بھی غلو کے ساتھ بات کرتے ہیں، حد درمی زیادہ ہو، ان کے اندر بھی غلو زیادہ ہے۔ تو میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں آپ میانہ روی رکھے، دین جو ہے امت محمدیہ ہمارا یہ میانہ روی پر چلتا ہے، تو اس لیے آپ میانہ روی پر باقی رہے۔ تو بہرحال میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میانہ روی پر کام کریں، اور جو علماء اس میں سختی برتتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ حد سے زیادہ سختی نہ رکھیں، ایک بات۔ تو دوسری بات تو یہ کہ بھئی یہ جو امیر ہیں، اپنے آپ کو جو امیر بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج دے دیتا ہوں آپ اپنے آپ کو امیر بنانا چھوڑیں۔ میں ایک مرتبہ ایک بزرگ سے، ہمارے ایک بزرگ ایک مرکز میں بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا، بہت بہترین بات انہوں نے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب سے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ امیر صاحب کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، اور اسی طرح یہ صاحب کا لفظ استعمال شروع ہوا، اس وقت سے دعوت و تبلیغ کے اندر اخلاص کی جو خوشبو تھی وہ خود بخود ختم ہونے لگ گئی۔ یعنی کہ صاحب کا مطلب یہ پہلے بھائی کا مطلب چلتا تھا، جیسا کہ فاروق بھائی، زبیر بھائی، اسماعیل بھائی، اس طرح کے جملے ہوتے تھے جس سے بھائی بھائی کا درد سمجھتے تھے۔ یہ جب سے صاحب ہو گیا، فاروق صاحب اور زبیر صاحب، اسماعیل صاحب اور حسین صاحب، جو اس طرح کے جملے جو ہونا شروع ہوئے، یہ صاحب صاحب جب سے لگے ہیں، یہ صاحب ہی انسان کو غرور اور تکبر میں ڈبایا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ان چیزوں پہ نہ پڑے۔ اور دوسری اور ایک آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ساتھی ہیں وہ مذاکرے کے اندر اپنی توجہ زیادہ دیں، بات کم کریں، سننے کا مزاج زیادہ رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر کہنا کم پڑتا ہے، سننا زیادہ رہتا ہے۔ آج بیانوں کے اندر، تقریروں کے اندر اور عہدیداری کے اندر اور آپس کے اندر نا اتفاقیاں یہ زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے اندر تنزلی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے جو پرانے ساتھی جو کام کر رہے ہیں، اگر وہ چیزیں اس طرح ختم کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کے اندر تکبر اور غرور کو ختم کریں، ہر چھوٹے کو اپنا سمجھ کر اپنے قریب بٹھائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وقت زیادہ لگا رہا تو اس کو آپ قریب بٹھا رہے ہیں، جو آدمی وقت کم لگا رہا تو اسے آپ دور بھیج دیے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کا مزاج نہ بنے، کیونکہ میں بات جب سوشل میڈیا سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی میرے جواب میں کھڑا ہوگا، تو میں جو حقیقی باتیں میں وہی بتا رہا ہوں، جو حقیقی باتیں میں ہی بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال جو دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ساتھی ہیں، تو ان کے لیے سب سے اہم چیز میں جو بتا رہا ہوں، غیر ثابت شدہ باتوں کو چھوڑے، من دھڑک باتیں نہ بیان کریں، اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو لے، اور بزرگوں کی باتیں جب بھی لے تو اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ صحیح بات، اگر کوئی بزرگ کی بات اگر آپ سنے ہیں اگر وہ غلط ہے، بھئی انسان ہے، کوئی بھی کوئی بات کر سکتا ہے، انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہوتی ہے، اگر وہ بزرگ بھی اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو آپ اس بات کو پہلے تحقیق کریں، پھر آپ بزرگ سے میں نے سنا ہے کیا یہ مسئلہ صحیح ہے نہیں ہے، تو اگر وہ کہیں کہ بھی علماء اگر جو مستند علماء ہیں اگر وہ کہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے تو پھر اس بات کو آگے بڑھائیں آپ، اگر وہ کہے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر کسی کے اندر یہ نہیں کہ بھئی اونچ نیچ نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر برابری ہے، دعوت کے کام کے اندر برابری ہونا ضروری ہے، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اس طرح نہیں، سب برابر چلیں، آپ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اگر آپ اونچ نیچ رکھیں گے تو پھر آگے چلنا بڑا مشکل ہے، جس سے آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا لیکن امت کا فائدہ نقصان، امت کا بیڑا غرق ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بھی آپ کے معتقدین زیادہ بڑھیں گے، آپ کی منمانیاں زیادہ چلیں گی، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا چلیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کی منمانیاں زیادہ چلیں گے، لیکن آپ کے جو معتقد ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے، لیکن دھیرے دھیرے آپ سے وہ بدظن بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صحیح رہبری کرنے والا مل گیا تو پھر آپ کی باتوں غلط ثابت ہو جائیں گی۔ تو پھر بہرحال تو یہی بات ہے کہ بھی جو بھی بات ہے وہ آپ صحیح بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اتنی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک اصول جو رکھا ہے، ہر سنی سنائی بات کو نہیں بتائی جائے گی، ہر سنی سنائی بات کو نہیں بلکہ ہر بات کی تحقیق کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ایمان والوں کو اس بات کی تاکید دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان لوگوں کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دعوت تبلیغ کے اندر بھی یہی ہے کہ بھی اب سچ بات کرے، تحقیقی بات کرے، یا نہیں تو آخری بات سب سے اہم چیز جو دعوت تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، 6 صفات پر آپ بات کریں، دوسری بات ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو اور بات کرنا ہے تو پھر فضائل اعمال رکھیں، یہی تو آپ کا نصاب ہے، اسی نصاب پر آپ بات کریں۔ پھر فضائل اعمال کے اندر ہم نے اس طرح پڑھا، آپ حوالے دے کر بات کریں، بہت اچھی ہوگی۔ اب ہر جو من میں آیا دل میں بات کرنا شروع کر دیے، وہی اتر رہی ہے آپ پر، ایسے باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، اس سے لوگ بدذہن ہوں گے۔ تو بہرحال میں نے بھی اس جو یہ غیر ثابت شدہ روایت ہے، میں نے بھی خود اس روایت کو سنا تھا اور میں نے ان لوگوں کو سمجھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھے، اور آج بھی یہ زبان زد کئی ایسی روایتیں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں چل رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات کہنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر کے بات کریں۔ جیسا کہ ایک روایت وہ بھی بیان کر دیں، جو آدمی اس مجلس میں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، بھئی دین کی ہر مجلس ہے، اللہ مغفرت کے فیصلے کریں گے، اسی مجلس میں مغفرت کے فیصلے رکھے تو پھر دوسرے مجلس میں بیکار ہیں، اسی مجلس کا مطلب کیا؟ دوسری مجلس میں بیکار ہیں، غلط باتیں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دعوت جو آدمی گشت کے عمل میں گیا، اس کی جو بھی دھول لگے گی وہ دھول اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے غیر ثابت شدہ روایتیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں کسی کا دل دگانا نہیں ہے مقصد، اصل مقصد تو یہ کہ بھئی اس طرح کی غیر ثابت شدہ روایتیں ختم کریں۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے یہی بات، میں آخری بات اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، اپنے دل کے اندر سے تکبر اور غرور کو ختم کریں، بڑوں کے مشورے سے اور علماء کے مشورے سے چلے، اور اپنا ایک ادارے کو اپنا مضبوط بنائیں، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کو اپنا ایک مضبوط ادارہ سمجھ کر اس سے ہر بات ہم تحقیق کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھائے۔ غیر ثابت شدہ روایتیں اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی یہ روایت غلط ہے تو پھر اس بات کو آپ فوراً مانیں، اس میں حجتیں پیش نہ کریں، اور اسی طرح جو بات صحیح ہے آپ وہی بات کریں۔ اور تیسری بہت اہم بات میں کہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں میں آپس سے محبتیں رکھے،
ایک دوسرے کی بڑا بن گیا، میں وقت زیادہ لگایا ہوں، جو وقت کم لگایا تو پھر اسے آپ کم نگاہوں سے دیکھنا، یہ غلط بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آدمی جنت میں رہ سکتا ہے، جو آدمی پوری رات عبادت کر کے جنت میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ 2 رکعت جو آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ لے، رات میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ 2 ہی رکعت آدمی کو قیامت میں جنت میں لے جا سکتے۔ پوری زندگی اگر کوئی آدمی عبادت بھی کر لے لیکن اس عبادت کے اندر مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو تو وہی عبادت انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے اپنے چھوٹوں کو، جو آدمی کم وقت لگائے تو اسے بھی اپنے برابر سمجھیں، اور مشورے کے اندر بیٹھیں تو ہر ایک کے ساتھ رائے مشورہ لیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر چھوٹوں سے مشورہ نہیں لینا، جو علماء سامنے لگائے ان کو اہمیت نہ دینا، یہ سب ہو رہے ہیں باتیں۔ اور اسی طرح جو آدمی گشت نہ کرے تو پھر اسے، جو علماء وقت نہ دے تو پھر ان کو غلط نگاہوں سے دیکھنا، یہ سب چیزیں ختم کریں۔ جو ہر آدمی کو ہر منصب کے لحاظ سے اللہ کام لیتے ہیں، جو آدمی جو منصب کا ہے تو اسی لیول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جتنی انسان کو استطاعت اور طاقت دی اتنا ہی اسے کام لیتے ہیں۔ تو آپ اس میں اتنا کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ محدود، آپ اس سے کام پر مضبوطی رہے۔ دوسرے علماء اگر کام میں لگے ہوں تو پھر آپ ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی ختم نبوت پر کام کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے سلسلے میں کام کر رہا ہے، صحابہ کے شان میں اگر کام کر رہا ہے، تو اگر کوئی آدمی دوسرے اگر تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، جمعیت علماء ہند ہے، اس طرح کے کام کریں، کوئی علماء مدارس میں لگے ہوئے ہیں، مکاتب میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں لگے، کسی کو ہم برا بلا نہ کریں، سب کا نظام ایک ہی ہے، سب ایک طرف میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کا مقصد کیا بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سب کے راستے الگ الگ ہیں لیکن سب کا مقام، سب کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن جگہ سب کی ایک ہی ہے کہ ہمیں پہنچنا وہاں ہے۔ تو اس عبادت کی مقبولیت اللہ قبول کر لے تو الحمدللہ ہمارے لیے ضروری ہے، قبولیت ہو گئی تو پھر الحمدللہ ہے، قبول نہ ہو تو پھر اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو اس طرح کے غیر ثابت شدہ روایتیں ہرگز بیان نہ کرے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی ان کی جان مال کی اللہ حفاظت کرے، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی اللہ عمر میں برکت دے، اللہ دین کی راستوں میں ہمیں بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کسی نے سوال کیا ہے، سوال یہ کہ مفتی صاحب کیا روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، جبکہ جدید تحقیق کے مطابق کان میں ڈالی جانے والی دوائی حلق میں نہیں پہنچتی؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جو سوال کرنے والے یہ سعودی عرب سے ہیں، یہ مستورات ہیں۔ دیکھیے بہن، جواب تو اس کا بڑا طویل ہے، تو میں مختصر یہی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر کان میں اگر سوراخ ہے یا پردہ پھٹا ہوا ہے، اگر اس وقت آپ دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کان کا پردہ نہیں پھٹا ہوا ہے اور کوئی سوراخ بھی نہیں ہے تو پھر اس سے دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، بعض علماء اس سے کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض تو کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بہتر ہے کہ روزے کے بعد آپ کان میں دوائی ڈالیں، یا اگر ڈال لیے تو پھر اس سے روزہ کوئی ٹوٹتا نہیں۔ امید ہے کہ بہن آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہو۔ اسی طرح کسی بہن نے کشمیر ہی سے سوال کی ہے، سوال ہے کہ مفتی صاحب قانوناً ممنوع ہونے کے باوجود گائے کی قربانی کر دے اور اس کے گوشت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب دے۔ جی بہن، دیکھیے اگر کسی جگہ گائے کی قربانی پر پابندی لگائی گئی ہے کہ تم گائے قربانی نہیں کر سکتے، اگر قانونی پابندی کے باوجود اگر کسی نے گائے کی قربانی کر دی تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کے اندر تو یہ جو جانور بتائے گئے ہیں تو ان میں اونٹ ہے، گائے ہیں، بکرا ہے، تو گائے کی قربانی اس سے ادا ہو جائے گی، اس سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ البتہ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ بھی قانونی کارروائی ہے تو پھر اس سے وہ ان کا معاملہ ہے، اس سے کوئی قانون اگر کسی کو حرام کہہ دے تو پھر حرام نہیں ہوتا، قانون اگر کسی کو حلال کہہ دے تو وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ شریعت کے اندر ہمارے لیے چیز ضروری یہی ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کو ہم دیکھیں گے، بھئی قرآن کے اندر حدیث کے اندر جس کی حرمت اور حلت پر اگر بات آ گئی تو پھر ہم اس کی پابندی کریں گے، جہاں اس کی حکم نہیں بتایا گیا تو پھر لوگوں کے لگا دینے سے وہ پابندی نہیں ہو جاتی۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی چھپ کر بھی اگر قربانی کر دے گائے کی تو پھر قربانی ادا ہو جائے گی، اور پھر اگر اس کے بعد گوشت جو ہوگا تو پھر جب جانور حلال ہے تو پھر اس کا گوشت بھی حلال ہے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی قانون کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اور دوسری بات تو میں آپ کو ایک رائے یہ بھی دیتا ہوں، دیکھیے اگر کسی جگہ قانونی طور پر اگر پابندی لگائی گئی ہے تو اگر قربانی کرتے تو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی قانون، اگر کوئی آدمی پولیس وغیرہ کوئی بھی پکڑ لے تو پھر آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مسئلے تو یہ کھڑے ہوں گے کہ بھئی آپ نے گائے قربانی کی تو پھر آپ کے لیے جیل ہوگی اور پھر جرمانہ لگے گا۔ تو پھر اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ بھئی بجائے فتنے کے اندیشے میں پڑنے، فتنہ ہونا، اس طرح کے اندیشے ہونے کی، اگر اس طرح کا اندیشہ ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ بجائے آپ گائے کی قربانی کرنے کے آپ وہاں کر لیں، تو پھر اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی کہ بہن، اگر کوئی آدمی چھپ کر اگر گائے کی قربانی کر دے تو پھر اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور پھر اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ کسی قانون کی پابندی کی وجہ سے اس کی حرمت پر کوئی، اس کی حلت اور حرمت پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ امید ہے کہ بہن آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہو۔ کسی بہن نے کشمیر سے سوال کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب فتنے کے ڈر سے گائے کی قربانی ترک کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بہن، گائے کی قربانی بلا شبہ شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اگر حکومتی سطح پر اگر کوئی حکومت اس کو پابندی لگوانا چاہ رہی ہے تو پھر ایک طرح کا ظلم ہے، حکومت تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی فتنے کے خوف سے، یعنی تو جان اور مال کے فتنے، اس طرح کے اندیشے سے اگر کوئی آدمی بچنے کے لیے گائے کی قربانی اگر ترک کر دے تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ گنہگار تو وہ حکومت والے ہوں گے جو اس کی پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی تو مجبور ہے، تو مجبور آدمی تو کیا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے گائے کی قربانی ترک کر دے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بھائی نے حیدرآباد سے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، لڑکی اگر رشتے سے خوش نہ ہو، اس کے باوجود نکاح کی اجازت دے دیتی ہے تو وہ شرعاً نکاح منعقد ہو جاتا ہے نہیں؟ برائے مہربانی جواب دے۔ سوال کرنے والے مولانا خورشید صاحب حیدرآباد سے۔ جی دیکھیں مولانا صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو پھر وہ اپنے نکاح کی خود وہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اگر لڑکی جب عاقلہ بالغہ ہے تو وہ جب وہ نکاح کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، چاہے وہ خوشی سے دے یا ناراضگی سے دے، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے اگر وہ اجازت دے تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی راضی نہیں ہے، اگر وہ اجازت نہیں دے رہی ہے، اس کے والدین یا اس کے جو اولیاء ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کو زور زبردستی کر کے، اس کو مار کے پیٹ کے کچھ بھی کر کے وہ اجازت تو نہیں دے رہی، لیکن زبردستی اس کو اسے نکاح کروا دیے تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا، نکاح بھی درست نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات، اسی کے دوسرا پہلو یہ ہے، اگر لڑکی کو زبردستی کیا گیا اور لڑکی وہ عاقلہ بالغہ ہے، اب اس نے والدین کے احترام میں، اپنے اولیاء کے احترام میں، یعنی رشتہ داروں کے احترام میں اس نے اجازت دے دی کہ میں ہاں کر دو، نکاح کر دو، تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر رضامندی، نکاح کے درست ہونے کے لیے رضامندی کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کے الفاظ کو دیکھا جائیں گے۔ جب لڑکی اس کی اجازت دے دی تو پھر وہاں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، اگر لڑکی اس نکاح سے راضی نہیں تھی لیکن پھر بھی اگر رشتہ داروں نے اس کو زور زبردستی کر کے نکاح کروا دیا اور لڑکی اس کو اجازت نہیں دی ہے تو پھر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جیسے کہ میں نے کہا، اگر لڑکی اس نکاح سے تو راضی تو نہیں تھی لیکن اپنے اولیاء کو خوش کرنے کے لیے، اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے وہ کہا کہ چلو بھی اچھی بات، میں راضی ہوں، کر دو مجھے نکاح، تو پھر اس کی اجازت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نکاح کے اندر کیا نہیں دیکھا جاتا کہ نکاح کے اندر خوش دلی یا اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اجازت کو دیکھی جاتی۔ جب اجازت دے دی تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں اس میں تھی، سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات تو میں ان لڑکیوں سے ایک میسیج یہاں سے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو لڑکیاں اپنے والدین کو ناراض کر کے، اپنے اولیاء کو ناراض کر کے جو عشق و محبت میں ڈوب جاتی ہیں، وہ جو لڑکوں سے محبتیں کر کے وہ شادی وغیرہ کچھ بھی کر لیتی ہیں، تو میں ان لڑکیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ زیادہ دن یہ شادیاں نہیں چلتی ہیں، زیادہ دن یہ شادیاں نہیں چلتی۔ میرے پاس خود ایسے 98% میرے پاس ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں جو لڑکیاں
کسی لڑکوں کے ساتھ محبت کے اندر عشق کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی محبت میں آ گئی، اپنے والدین کو بھی ٹھکرا دیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بات کو بھی ٹھکرا دیے، پھر وہ لڑکے کے ساتھ چلے گئی، پھر نکاح کر لی۔ اب والدین مجبور ہو کے اپنی عزت کے چھپانے کے لیے مجبوراً اس لڑکے کے ساتھ شادی بھی کر دیتے ہیں۔ تو لڑکیاں آگے چل کے وہ زندگیاں مکمل نہیں کرتی۔ یہ چاہے اب کسی میں بھی دیکھیں، چاہے پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ طبقہ ہو، اس کے اندر یہ چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو لڑکیاں آگے چل کے وہ زندگیاں مکمل نہیں کرتی۔ آگے بھی آپ دیکھیں، عشق و محبت کا جو ایک یہ ہوتا ہے، اس کی جو حد ہوتی ہے وہ جسمانی تعلق سے ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی لڑکا اگر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس کے جسم سے فائدہ اٹھانے تک، جب وہ لڑکی سے جسم سے فائدہ اٹھا لیا تو پھر اس کو تھوک دیتا ہے، وہ لڑکی کہاں گئی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ کئی ایسے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں۔ تو کئی لڑکیاں فون بھی کرتی ہیں، کہتے ہیں حضرت اس طرح کا معاملہ، کہتے ہیں کیوں کیے تم لوگ اس طرح؟ تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو لڑکیاں اپنے والدین کو ناراض کرے کہ اس طرح کی جو محبت میں ڈوب کر جو شادیاں کرتی ہیں عشق و محبت میں، آگے چل کے وہ پائیدار باقی ان کی زندگیاں نہیں رہتی۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں اونچ نیچ آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں یہ محبت کی شادیوں کی جو ایک بات ہے، میں نکتے کی بات بتا دیتا ہوں۔ جو لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو شادی سے پہلے اس لڑکی سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کسی بھی طریقے سے بات کرتا ہے، کیا جان میں کھا لیا، کیا جان تم پی لیے، اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جب شادی ہو جاتا ہے تو وہ محبت ظاہر نہیں کرتا، وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ لڑکی چاہتی ہے کہ بھی شادی سے پہلے جو محبت ہماری تھی، جو الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، یہ محبت آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ کہتا ہے کہ بھی ہونا تو جو ہو گیا وہ شادی ہو گئی بھی، پھر کیا کریں ابھی؟ تو پھر بآخر چل وہ چلتے 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 لڑائی جھگڑے میں اتر جاتے ہیں، پھر آخرکار وہ طلاق و خلع کے فیصلے آ جاتے ہیں۔ تو جو لڑکیاں جو عشق بازی میں شادیاں کرتی ہیں وہ پائیدار نہیں رہتی، آگے چل کے زندگی کے اندر چیمی گویاں ہوتے 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 لڑائی جھگڑے ہو گئے، روڈ پر آ کر پڑ گئے، پھر وہاں کسی کی دعائیں نہیں رہتی، پھر آخر وہ لڑکا جھگڑا زندگیاں برباد کر لیتے۔ 2% ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی زندگیاں کیا کریں، گلے پڑ گئے، وہ بھی سنبھال کر جا رہے ہیں، وہ بھی سنبھال کر زندگیاں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی میں ان لڑکیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس طرح کی عشق و معشوقی میں نہ پڑیں، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، والدین کے رضامندی پر اپنی زندگیوں کو گزاریں، اس میں ہمارے لیے عافیت ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں والدین سے بھی یہ بات میں کہتا ہوں، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اس طرح آپ کے اولاد آ کر آپ کو مشورہ دے، کہا کہ بھائی میں کسی فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں، لڑکی ہے کہ بھائی میں فلاں لڑکے سے میں محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بھائی میرا اس سے نکاح کر دے، تو والدین اس کو عیب نہ سمجھے۔ اب اس کو عیب سمجھ کے ڈانٹنا، گالیاں دینا اس طرح نہ کریں، آپ محسن سمجھے کہ آپ کے بچے آپ سے آ کر مشورہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو کتنے ایسے ہمارے پاس واقعات ایسے ہیں کہ والدین ناراض کر دیتے ہیں، پھر وہ لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، پھر والدین منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو کئی والدین تو اپنی عزت کے خاطر اپنے بچوں کو زہر ٹن ڈال کر کھلا کر مار دیتے ہیں کہ تم نے ہماری رضامندی پر شادیاں نہیں کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حکمت سے سمجھائے کہ بھئی اس طرح کی نہ کریں، لڑکے کو بھی سمجھائے کہ بیٹا اس طرح نہ کریں۔ اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر آپ کا بچہ جب آپ سے مشورہ کر رہا ہے، آگے چل کے اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کی زندگیوں پر ان پر فیصلہ کر دیں، ان کو نکاح کر دیں۔ اگر وہ کوئی ٹھوکر کھا رہے تو پھر وہ اس کا آگے چل کے وہ خود اس کا احساس مند ہوں گے، پھر وہ آپ سے آ کر معافی مانگے گی۔ تو بہرحال والدین سے میں ہی کہتا ہوں کہ آپ ہٹ درمی میں لگ کر کے اس طرح ہرگز نہ کریں۔ تو والدین کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ وہ اگر کوئی اپنا بچہ اگر کہہ رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو اس سے مشورہ لیں، لڑکی اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے مشورے پر فیصلہ کر کے شادی کر دیں، آگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر لڑکی اگر آپ کو کہہ رہی ہے تو پھر تحقیق کرے، والدین اپنے تجربے سے تحقیق کرے۔ اگر لڑکا ٹھیک ہے تو اپنے بچوں کو سمجھائے بیٹا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھاتے کہ بیٹا تیری زندگی کے اندر اس طرح کے حالات آئیں گے، لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ مان گئی تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانی تو پھر وہی تو بات ہے، جیسا کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بگڑا ہوا انسان سدھرنا مشکل ہے۔ تو بہرحال تو لڑکی کی اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی بغیر رضامندی کے بھی جبرن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اجازت دے دیتی ہے کہ بھئی آپ اجازت نکاح کر دیں، تو پھر اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ تفصیل سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔